آپ کی زوردار تالیوں میں ایلڈر ہمایوں صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ زوردار تالیاں بجائیں گے خدا کے خادم کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے اور خدا ان کے پاک کلام کو سبھی سیکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر منور جیمز کا اور اپنی چرچ کی کمیٹی کا، ایلڈر صاحبان کا کہ یہ موقع بخشا کہ میں اس بڑے ہی قیمتی وقت کو لے سکوں، کیونکہ یہ میری نظر میں گراں قدر وقت ہے۔ کیونکہ یہ غلہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اس کی نگہبانی اور اس کا چارہ اور اس کی دیکھ بھال کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کسی کو دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں خدا یسوع مسیح کا اس بات کے لیے، اس بڑے فضل کے لیے جو مجھ پر ہوا۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے بغیر دیر کیے ہوئے ہم سیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت کا پہلا حصہ ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جماعت مل کر کہے آمین۔ ایزبل کا ذکر سلاطین کی کتاب میں بھی ملتا ہے اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی ملتا ہے، اور یہ ایک عورت کا نام ہے لیکن اس کی اتنی عمر نہیں تھی کہ جو وہ سلاطین کے ادوار میں بھی نظر آ رہی ہے اور مکاشفہ میں بھی، لیکن اس ایزبل کو ایک ایسی روح لیڈ کرتی تھی، ایک ایسا موکل اسے لیڈ کرتا تھا جو خدا کے نبیوں کو گرانے کا کام کرتی تھی، جو بدکار عورت تھی۔ بائبل مقدس میں سے اگر ہم دیکھیں تو بدترین عورتوں میں سے اس کا ذکر ہے۔ وہ ایک شہزادی تھی اور اس کی شادی ایک بادشاہ سے ہوئی اور وہ ملکہ بنی، اور اس نے جتنی بھی بائبل مقدس میں عورتوں کا ذکر ہے سب سے بڑھ کر اس نے بدکاری کی، اور اس کا کام نبیوں کو، بادشاہوں کو گرانا تھا۔ وہ اپنے کنٹرول میں کرتی تھی، اور یہ ایک ایسی روح ہے، یہ ایک ایسا موکل ہے جسے شوق ہے کہ وہ حکومتوں کو اور عہدوں کو اپنے اختیار میں رکھے۔ اس کو انگلش میں کنٹرولنگ سپرٹ کہتے ہیں اور اردو میں قبضہ کرنے والی روح، اختیاروں کو اپنے قبضہ میں کرنے کی روح۔ یہ روح بہت زیادہ کام کرتی ہے، اور جب رات کو میں خدا کی حضوری میں ٹھہرا ہوا پچھلے ہفتہ میں، تو خدا ان کے کلام کے لیے میں تیاری کر رہا اور خدا ان سے پوچھ رہا کہ خدا میں کیا تیرے گلہ کی نگہبانی اور رہنمائی کے لیے تیری حضوری میں تیرے لوگوں کو سکھاؤں۔ تو خدا نے مجھے اس طور سے سکھانا شروع کیا۔ گو میں نے اسے پہلے بھی سیکھا ہوا ہے، لیکن خدا نے مجھ سے کہنا شروع کیا کہ تو میرے لوگوں کو اس بات پر ضرور بتانا، کیونکہ دور حاضر کی کلیسیا جو ہے وہ اسی کا شکار ہے۔ ہر طرف حکومت، اختیار اور ان چیزوں کا زور ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ قومیں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گی، اور قوموں کی چڑھائی جو ہے وہ گھروں تک بھی آتی ہے۔ گھروں میں بھی ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے کا جو ہے وہ دور چلا آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، کوئی کہتا ہے میرا اختیار ہو، اور اسی طرح کلیسیاؤں میں بھی اسی چیز کا زور چل رہا ہے، میرا اختیار ہو، میں جو کہوں وہی چلے۔ اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ پیچھے کوئی روح ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے۔ میں اکثر بزرگوں کے ساتھ کبھی خدمت پر جاتا تو وہ جب کسی گھر میں داخل ہوتے تو وہ کسی نہ کسی روح کا ذکر کرتے۔ کوئی تو کہتا شادمانی کا روح اس گھر میں بڑی دلیری کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ میں نے کہنا پتہ نہیں خادموں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں کون سا روح کام کر رہا ہے۔ کسی نے کہنا ابلیس اتنے بڑا کام کرتا ہے پیاس کار سے۔
میں نے کہنا پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے. اور ایک دن میں نے ایک خادم سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے خدا ان کے کلام میں سے سکھایا. انہوں نے کہا میں تینوں کوئی ایجا کام نہیں دسنا, تو کہ میرے پیچھے لگ جائے, پتہ نہیں ہے ایسے کوئی چیز ہے جیڑی انہوں دس دینی ہے. تو اس خادم نے مجھے کہا میں جب بھی رہنمائی کرتا ہوں میں خدا ان کے کلام میں سے کرتا ہوں, تاکہ تمہارا دھیان, تمہاری نظریں خدا ان کے کلام کی طرف لگی رہے. اور انہوں نے مجھے خدا ان کے کلام میں سے ایک آیت نکال کر دی جس میں لکھا تھا کہ تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لو گے. ہم جب بھی کسی چیز کو پہچانتے ہیں تو اس کے پھلوں سے. اگر آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو آپ اس گھر کے ماحول سے اسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس کے انڈر رہ کر, یہ کس کے ماتحت ہو کر کام کر رہے ہیں. آپ کسی کلیسیا میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلیسیا کس کے ماتحت کام کر رہی ہے. اور بہت سی بری ارواح ہیں جو ہر ایک کلیسیاؤں میں کام کرتی ہیں, جو بہت سے خاندانوں میں کام کرتی ہیں, اور ان کا کام ہی یہی ہے. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی, ابلیس تب سے اپنے کارندوں کو بھیجتا تاکہ وہ کلیسیاں کو خراب کرے, وہ پاسبانوں کو خراب کرے, وہ عہدیداروں کو خراب کرے, اور وہ بادشاہوں کو معزول کرے. اور ایسا ہی کام یہ ایزبل کرتی تھی, اور اس ایزبل کو جو روح کنٹرول کرتی تھی وہ یہی کام اس سے کرواتی تھی. وہ کسی عام شخص کو نہیں چھیڑتی تھی, وہ کسی عام عہدیدار کو, کوئی بھی عہدہ نہیں جو عام کلیسیائی لوگ ہیں وہ ان کو نہیں کچھ بھی کہتی تھی, وہ عام عوام کو کچھ نہیں کہتی تھی. اس کا جو ٹارگٹ ہوتا تھا وہ نبی اور بادشاہ تھے, بزرگ تھے, اور اس علاقہ کے شرفا تھے جو بہت بڑے تاجر یا کسی بھی طور سے ان کے پاس اثر و رسوخ ہوتا تھا. آسان لفظوں میں کہوں کہ جدی کوئی سننا ہوندا سی نا اونوں پھڑدی سی, باقی تھلڑے تے سارے اودے نال آ جاندے سن. اب وہ کیا کرتی تھی, وہ کنٹرول کرتی تھی. اور خدا ان کے کلام میں سے اگر آپ سیکھیں گے, اگر آپ پڑھیں گے سلاطین کی کتاب میں سے, تو اس نے اپنے لیے تقریباً 400 نبی وہ لوگ ہیں جو خدا کی آواز کو سنتے اور لوگوں تک پہنچاتے, اور اس نے تقریباً 400 نبیوں کو اپنے اختیار میں رکھا ہوا تھا. اور وہ جو کہتی تھی نبی وہی نبوت کرتے تھے. وہ کہتی تھی کہ جا کے کہہ دو سلامتی سلامتی, تو وہ سارے 400 نبی وہ بجائے خداوند کی آواز کو سن کر کہنے کے وہ ایزبل کی آواز کو سنتے اور وہ لوگوں میں اسی کی تشہیر کرنا شروع کر دیتے. وہ کہتے کہ خداوند یہ فرماتا ہے ایسا ہو جائے گا. لیکن اس دور میں اخیب بادشاہ کی وہ بیوی تھی, اور اخیب بادشاہ جو تھا وہ شاہی اسرائیل تھا, وہ اسرائیل کا بادشاہ تھا. لیکن اسرائیل کے بادشاہ نے جب شادی کی ایزبل سے, تو ایزبل بال کی پجاری تھی, وہ بال کی پوجا کرتی تھی. اور شاہ اسرائیل نے یہ غلطی کی کہ اس نے نہ صرف ایزبل کو اپنایا بلکہ اس نے بال اور اس کے بتوں کو بھی اپنا لیا, اور اس نے بال کے آگے جھکنا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی.